السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو بات بولنے سے، جو کام کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، یعنی کفر کا بیان، کفر کی باتیں۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس دور میں جہالت کی وجہ سے مرد عورت دونوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہے کہ بے لگام کی طرح، جیسے بے لگام گھوڑا ہوتا ہے، کہیں بھی چلا جائے، اس طرح زبان میں کوئی لگام نہیں، جب جو مرضی وہی بول دیتے ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسے بول دیتے ہیں جو کفر الفاظ ہیں، وہ الفاظ بھی اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں، اور جن کے وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا اور میں ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس لیے ہم یہاں چند کفر کی بولیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کتاب لکھنے والے یہی لکھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں یہاں پہ لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کفر کے الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے اور دوبارہ نکاح کرے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا معاذ اللہ کہ کلمہ کفر زبان سے اگر نکل جائے، ان کو پھر سے دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، اور اگر نکاح والا تھا، شادی شدہ تھا، تو پھر سے ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر بیوی کے ساتھ جو بھی وقت گزرے گا، جو بھی زندگی گزرے گی، تو وہ ناجائز ہوگا، ہم بستری نہیں بلکہ گناہ ہوگا، زنا ہو جائے گا وہ، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال کا نہیں بلکہ حرام بچہ ہوگا۔ نمبر 1، خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے پنچ، یا اوپر اللہ نیچے تم، یہ کہنا کفر ہے۔ خدا کے لیے جگہ کا ثابت کرنا، جگہ سے مراد ایک جگہ کے متعین مقرر کر دینا کہ اوپر یا نیچے یا زمین میں یا آسمان میں یا پورب یا پچھم، کہیں پر بھی کوئی بھی سمت کی طرف خدا ہے، اگر اس طرح کہے گا، جگہ کو اگر ثابت کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا وہ۔ جیسے بات بات میں بولتے اوپر والا معاذ اللہ، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یا پھر کوئی اگر ایسا کہے گا کہ اللہ اوپر ہے اور نیچے پنچ ہیں، یا اللہ اوپر ہے نیچے تم ہو، یا نیچے ہم ہیں اور اللہ اوپر ہے، یہ سب جملہ کفر کا ہے، اگر کوئی بولے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 2، کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یہ کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ اگر کوئی انسان گناہ کرے، کوئی بھی گناہ کا کام، کسی کو مارے یا کسی پر ظلم کرے، اب اگر کوئی اصلاح کی نیت سے اگر وہ یہ کہا، اس نے اگر یہ کہا کہ کیا تمہیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا، تم جہنم سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، یا پھر اللہ کے عذاب کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یا پھر غصے میں کہا کہ خدا سے نہیں ڈرتا، یا پھر یہ کہا کہ خدا کہاں ہے، چاہے وہ غصے میں کہے یا مذاق میں کہے یا نارملی میں کہے، بہرحال ہر صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا اگر اس طرح کی باتیں کوئی کرے گا تو۔ اکثر یہ باتیں نوجوان لوگ کر بیٹھتے ہیں، میں نہیں ڈرتا، کوئی جہنم سے نہیں ڈرتا، معاذ اللہ، میں اللہ سے نہیں ڈرتا، میں وہ ہوں، میں اتنا بہادر ہوں کہ میں خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ایسا کہہ بیٹھتا ہے معاذ اللہ۔ تو بالکل ایسا نہ کہے، اگر کہے گا تو انسان کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، کافر ہو گیا، ہے نا۔ اگر کہا انشاءاللہ تم وہاں پر جاؤ یا وہاں پر جاؤ گے یا بزنس شروع کرو گے، اب سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ بغیر انشاءاللہ کے، یعنی اللہ کے بنا مدد کے یا پھر بنا اس کے ہم کروں گا، تو معاذ اللہ تو بھی یہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔
नंबर 4, किसी मालदार को देखकर ये कह दिया कि आखिर ये कैसा इंसाफ है कि उसको मालदार बना दिया, मुझे गरीब बना दिया। ये कहना कुफ्र है। अमीर आदमी था, पैसा वाला था, आप देख के उसकी दौलत को देख के कह रहा है कि ये कैसा इंसाफ है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की अदल पर इसे शक है और ये नहीं मानता कि अल्लाह ताला हक फैसला करने वाला है। माज़अल्लाह, अगर ऐसा कहेगा तो भी कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, चाहे बंदों की समझ में आए या ना आए। अल्लाह किसी को ज़्यादा दौलत देता है, इसके पीछे कोई हिकमत है, किसी को गरीब बनाता है, इसके पीछे भी कोई हिकमत है। तो ऐसा यानी अल्लाह ताला के फ़ैसले पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि राज़ी होना चाहिए और इतराज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, औलाद वग़ैरह के मरने पर रंज और गुस्से में इस किस्म की बोलियां बोलने लगें कि खुदा को बस मेरा बेटा ही मारने के लिए मिला था। गौर से सुने क्या कह रहे हैं। दुनिया भर में मारने के लिए मेरे बेटे के सिवा खुदा को दूसरा कोई मिलता ही नहीं था। खुदा को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बहुत बुरा किया कि मेरे इकलौते बेटे को मारकर मेरा घर बेचिराग कर दिया। इस किस्म की बोलियां बोल देने से आदमी काफिर हो जाता है। किसी का बेटा का इंतकाल हो जाए या शोहर या भाई भतीजा कोई भी इंतकाल हो जाए तो शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी के लिए वक्त मुकर्रर करके रखता है। वक्त पूरा हो जाने के बाद फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो अगर कोई ऐसा कहा कि क्या मेरे बेटे ही को मिला था मारने के लिए पूरी दुनिया में, मेरे घर के चिराग को बुझा दिया, अल्लाह मेरे साथ अच्छा नहीं किया या मेरे साथ जुल्म किया, माज़अल्लाह, तो ये तमाम बातें कुफ्र काफिर की है, कुफ्र हो जाएगा, है ना। तमाम बातें किसकी कुफ्र की है? जो इस तरह की बातें करेगा वो काफिर हो जाएगा। नंबर 6, खुदा के किसी काम को बुरा कहना या खुदा के कामों में आयब निकालना या खुदा का मजाक उड़ाना या खुदा की बेअदबी करना या खुदा की शान में कोई फोहर लफ्ज़ बोलना या खुदा को ऐसे लफ्ज़ों से याद करना जो उसकी शान के लायक नहीं है, ये सब कुफ्र की बातें हैं, है ना। खुदा के किसी भी काम को बुरा कहना या उसमें कोई आयब निकालना या फिर मजाक उड़ाना, ये तमाम बातें, या फिर अल्लाह की शान में अदना से भी तौहीन करना, गुस्ताखी करना, या फिर जो अल्लाह ताला के नाम नहीं है ना, तो बगैर कोई आयब के साथ अल्लाह ताला को पुकारना, माज़अल्लाह, ये तमाम बातें कुफ्र की है। अगर कोई इस तरह की बातें करेगा तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। तो ख़बरदार कोई इस तरह बातें ना करें। नंबर 7, किसी नबी या फरिश्ते की हिकारत करना या उनकी जनाब में गुस्ताखी करना या उनको आयब लगाना या उनका मजाक उड़ाना या उन पर ताना मारना या उनके किसी काम को बेहयाई बताना, बेअदबी के साथ उनका नाम लेना कुफ्र है। ये तमाम बातें, फरिश्तों को गिरी हुई नज़रों से देखना, हिकारत की नज़र से, या फिर उनके शान में गुस्ताखी करना या फिर आयब लगाना, या नबी या तमाम अंबिया किराम में से किसी भी नबी के बारे में अदना से गुस्ताखी करना या उनको बेहया वगैरह बताना, माज़अल्लाह, ये क्या हो जाएगा, चाहे मजाक में हो या कोई भी इसमें हो। अगर कोई बेअदबी और गुस्ताखी करेगा तो भी काफिर हो जाएगा। नंबर 8, जो शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिर नबी ना माने या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ या किसी बात की तौहीन करे या हक़िर जाने या आयब लगाए या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बाल या नाखून की बेअदबी करे या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक को गंदा और मैला बताए या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत की तहक़ीर करे, मसलन दाढ़ी बढ़ाना या मूंछ कम करना, इमामा का शुमला लटकाना, खाने के बाद उंगलियों को चाट लेना या हुज़ूर की किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए या उसको बुरा समझे तो वो काफिर हो जाएगा। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे या हक़िर समझे या आयब लगाए या फिर उनके जो मुक़द्दस चीज़ें हैं, जो तबर्रुकात हैं, उनके बारे में उनकी बेअदबी करे, है ना, या फिर लिबास मुबारक को गंदा मैला कुचैला वगैरह बताए या सुन्नत को तहक़ीर यानी हक़िर समझे, जैसे कि दाढ़ी बढ़ाता कि दाढ़ी छोड़ के क्या होगा, ये सुन्नत है, काहे की सुन्नत, इस तरह की अगर कोई बात करे कि नहीं तो भी इंसान क्या हो जाएगा,
کافر ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے مذاق اڑایا ایک قسم کی۔ تو مذاق اڑانے سے انسان کیا ہوتا؟ کافر ہو جاتا۔ یا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، اگر انگلی چاٹتا ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کبھی کھایا نہیں کھانا، دیکھو انگلی چاٹ چاٹ کے بھی کھا رہا ہے۔ اگر وہ مذاق کے طور پر اگر وہ کہا اور ان کو معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور اگر سنت سمجھنے کے بعد بھی، ان کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر مذاق اڑائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ نمبر 9، جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا، ہے نا۔ کوئی انسان ڈاکو، چور وغیرہ کو یا ظالم کو دیکھ کر اگر کہا کہ ملک الموت ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو انہوں نے ملک الموت کہا، اس وجہ سے۔ نمبر 10، ہاں اس میں ایک بات اور ہے، اسی طرح بچے بھی، ماں باپ بھی بچوں کو ڈرانے کے لیے یہی بولتا ہے کہ تمہارا موت بن کر آ رہا ہوں میں، یا پھر آپس میں دوست لوگ جب لڑائی کرتا ہے اس میں بھی بولتا ہے میں تمہارے لیے موت بن کر آؤں گا، میں تمہاری موت ہوں، میں تمہیں کو مارنے والا ہوں، میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ معاذ اللہ اس طرح کی باتیں بول دیتا ہے لا علمی کی بنیاد پر، جو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی باتیں بول کر وہ ایمان سے خارج ہو کے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں خدا کبھی نہ کرے۔ نمبر 10، قرآن کی کس آیت کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے؟ مذاق اڑانا، ہے نا، ٹھٹھا کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جیسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں کلا سوف تعلمون آیا ہے، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ کلا صاف کراتے رہو، ہے نا۔ جو داڑھی منڈا دیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت کے ترجمہ بھی معاذ اللہ، ایک تو اس نے کیا کیا، ایک اس کے ساتھ مذاق کیا، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کا ترجمہ کو اس نے بدل دیا، ہے نا، ترجمہ کو بدلنے کی کوشش کیا، ترجمہ کو بدل کر کہا اس نے۔ یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھا کرو۔ ان باتوں کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ مسخرہ پن بھی ہے اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، ہے نا۔ جیسے بات میں اگر کوئی تنہائی میں نماز پڑھے اکیلا، گھر میں مسجد اگر نہ جائے، اگر کوئی کہا اس کو اکیلے تم نماز پڑھ رہے ہو تنہا، تو مذاق کے طور پر کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا، یعنی تنہا نماز پڑھو۔ تو قرآن کی آیت کے ساتھ تو اس نے ٹھٹھا کیا، اس کا معنی الگ ہے، اور معنی کو اس نے بدلنے کی کوشش کیا، بدل کر کہا یہ، اسی وجہ سے ایک تو ٹھٹھا کیا اس وجہ سے، اور دوسری بات کیا ہے کہ قرآن کی آیت کو وہ بدل کر کہا، اسی وجہ سے وہ انسان کافر ہو جائے گا جو اس قسم کی مذاق کرے گا۔ پڑھتے نمبر 11، اسلام میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ معلوم نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، یا اپنے اسلام پر افسوس کرنا، مثلا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہوا، کاش میں ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں اگر کوئی سوچے گا نا، یعنی اسلام میں مسلمان خود کو کہنے میں اگر ڈاؤٹ کرے کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں یا پھر کافر ہوں، اور اسلام میں اگر مذہبی اسلام میں شک کرے تو بھی انسان کافر ہو جائے گا، یا پھر اگر افسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، کاش میں ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا، یہ سب باتیں جملے کس کا ہے؟ کافر کا ہے، وہ انسان کافر ہو جائے گا جو بھی بولے گا۔ تو کفار کے دین کو اچھا بتانا، یا کسی کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، یا کسی کو کفر کی بات سکھانا، یا یہ کہنا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تو انسان ہوں، یا یہ کہنا کہ میں نہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں نہ مندر سے، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں ڈھونگ ہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، یا یہ کہنا کہ کعبہ تو معمولی پتھروں کا ایک پرانا گھر ہے، اس میں کیا دھرا ہے، دھرا یعنی کیا رکھا ہے، میں اس کی تعظیم کروں، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، ہم کو نماز کی کہاں فرصت ہے، یا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، یا یہ کہنا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ رکھ کر بھوکے کیوں مریں، یا اذان کی آواز سن کر یہ کہنا کہ کیا خواہ مخواہ کا شور مچا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کچھ نتیجہ نہیں، بہت پڑھ لی کیا فائدہ ہوا،
یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں، یا یہ کہنا کہ میں تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہوں، باقی دنوں میں نہ کبھی پڑھی نہ پڑھوں گا، یا یہ کہنا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور اٹھاتا ہوں، یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ حج تو ایک تفریحی سفر ہے یا بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی تمام بکواسیں کھلا ہوا کفر ہیں۔ ان سب بولیوں سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ہارڈ الفاظ نہیں ہے بلکہ آسانی لفظ ہے، لوگوں کو ایک دم صاف سمجھ میں آئے گا۔ ابھی اس ماحول میں زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ سب باتیں پائی جاتی ہے نا۔ جب دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں، جب دونوں فرقے کے لوگ رہتے ہیں بزنس میں یا کاروبار میں، وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے تم اور ہم تو ایک ہی طرح ہیں، ہمیں مسجد سے یا مندر سے دونوں کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں، ہے نا۔ اس طرح کی باتیں کوئی بولے گا تو کیا ہو جائے گا، انسان کافر ہو جائے گا۔ یا پھر نماز پڑھنا بیکار لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھ کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، جب بھی نماز پڑھا تو نقصان ہی اٹھایا، ہے نا۔ تو یہ سارے جملے کفر کے ہیں۔ نمبر 12، یہ کہنا کہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں اور وید و قرآن میں کچھ فرق نہیں، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، دونوں جگہ خدا ملتا ہے، کفر ہے۔ رام الگ ہے، رحیم الگ ہے، اگر کوئی کہے گا دونوں ایک ہے، کافر ہو جائے گا۔ قرآن کو اور وید کو اگر ایک ہی کہے گا، کافر ہو جائے گا۔ یا مسجد مندر دونوں کو خدا کا گھر اگر کہے گا اور اگر یہ کہے کہ دونوں جگہ خدا ملتا ہے تو بھی انسان کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ نمبر 13، بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا کفر ہے، یا زنار جنیوں باندھنا، یا سر پر چٹیا رکھنا، یا قشقہ لگانا۔ یہ جو زنار ہے یہ ایک قسم کے دھاگے ہوتے ہیں جو گلے اور بازو کے بیچ میں باندھا جاتا ہے، ہندو لوگ باندھتا ہے نا۔ اسے کیا مقصد سے باندھتا معلوم نہیں، اگر اس کا بھی کوئی خاص مقصد رہے گا کہ ہندو جو مقصد کے لیے باندھتا ہے وہی مقصد سے ہم بھی باندھ رہے ہیں تو بھی انسان کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یا چٹیا رکھنا، سر میں پورا ٹکلا کر دیا اور بیچ میں 2-4 بال رکھ دیا، جو کافر لوگ کرتا ہے، ہندو لوگ کرتا ہے، اس میں بھی کیا ہو جائے گا، اگر ایسا کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ قشقہ لگانا، قشقہ کا معنی ٹیکا ہوتا ہے، پیشانی میں جو ٹیکا لگائی جاتی ہے، اگر وہ ٹیکا لگائے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ یا ہولی دیوالی پوجنا، یا رام لیلا جنماشٹمی رام نومی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہونا۔ ہاں، جو ہندو کا میلہ لگتا ہے پوجا کے ٹائم پہ، اگر اس میلے میں چاہے وہ کوئی بھی پوجا ہو، رام نومی کا ہو، دیوالی کا ہو، ہولی کا ہو وغیرہ جو بھی پوجا ہے، یہ سب میلے میں اگر پہنچا اس مقصد سے کہ ان کی جو ہے شان و شوکت کی بڑھانی ہے کافروں کی اور ان کو خوش کرنا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ یا ان کفری تہواروں کی تعظیم کرنا، یا کوئی چیز ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ اور ہدیہ کے بھیجنا جبکہ مقصود اس دن کے تعظیم ہو تو یہ کفر ہے۔ اگر وہ مقصد اس کے یہ ہے کہ آج ان کے یہ تہوار کا دن ہے، آج ان کے لیے یہ دن اچھا ہے، اور اسی مقصد سے اگر کسی کو تحفہ یا ہدیہ دے گا، کسی کافر کو یا کسی مشرکین کو، مقصد کیا ہے کہ آج کا دن ان کا تہوار ہے، آج رام پوجا اور کیا کیا کون سا پوجا ہے، اس وجہ سے دے رہا ہوں، اور آج کا دن ان کا پوجا ہے اس وجہ سے آج کا دن مرتبہ والا ہے، اگر یہ سوچ کر دے گا تو پھر وہ انسان کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 14، جو شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہہ دے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتویٰ کو چولہے بھاڑ میں ڈال دو، یا یہ کہہ دے کہ میں شرع ورع کو نہیں جانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کے رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ اور سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یہ سارے جملے فتویٰ سن کر اگر یہ کہے گا ہم شریعت کو نہیں مانتے یا نہیں مانیں گے، ہمارے جو پرانے زمانے کے داد وغیرہ کا جو رسم و رواج چلتے آ رہا تھا ہم اسی رسم و رواج پہ رہیں گے،
ہے نا. تو یہ سارے جملے کفر کے ہیں. اگر کوئی کہے گا ہے نا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. یا پھر یہ کہتا ہے بسم اللہ سبحان اللہ کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، بسم اللہ اور سبحان اللہ یہاں پر کام نہیں آتے، کام نہیں کرے گا. ایسی صورت میں انسان کیا ہوگا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا. نمبر 15، شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے. شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام کام اللہ کے نام سے شروع کرے گا تو کافر ہوگا ہی. زنا بھی حرام ہے، جوا کھیلنا بھی حرام ہے. حرام کام کو بسم اللہ سے یعنی اللہ کے نام سے شروع نہیں کی جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایسے ہی حرام ہے، اور اس میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ اور بھی زیادہ گناہ ہوگا. ایسی صورت میں شراب، زنا، جوا یہ سارے کے سارے حرام کام ہیں. اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کرے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. نمبر 16، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے. کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے نا. جب تک کہ کوئی تحقیق نہ ہو جائے، کنفرم نہ ہو جائے تو کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے آج کل بہت سارے اس لیے مسئلہ آتا ہے، بنا تحقیق کے ایک دوسرے کو کافر بول بیٹھتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر کوئی جلد قسم کا اگر کام کیا، بے رحمی کا اگر کوئی کام کیا، اس کو کیا بولتے؟ یہ کافر ہے نا. حالانکہ ہے مسلمان وہ، لیکن کچھ کام الٹا سیدھا کرنے کی وجہ سے اسے کافر کہتا ہے. بات ہی بات پر کہ کافر ہے، کتنا مارتا ہے بچوں کو، یہ کافر ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے نا. اگر وہ مسلمان ہے اور اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے گا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. اور کافر ہے تو ان کو کافر کہنا ہے، ان کو پھر مسلمان نہیں کہہ سکتے. اگر کافر کو مسلمان کہیں گے تو بھی کفر ہو جائے گا. اور جب معلوم نہیں کہ یہ کافر یا مسلمان ہے تو ایسے موقع پر خاموشی اختیار کریں. نمبر 17، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے یا کسی مردہ کافر و مرتد کو مرحوم و مغفور کہے یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ باشی کہے، وہ خود کافر ہے. کسی بھی کافر کے لیے دعا یا مغفرت نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت جو باقی فرقے ہیں جیسے دیوبندی، تبلیغی، رافضی، قادیانی وغیرہ، ان لوگوں کی دعائے مغفرت اور نماز جنازہ میں اس لیے نہیں شریک ہوتے یا دعا نہیں کرتے کیونکہ وہ ایمان سے خارج ہے. کیونکہ کوئی فرقہ اس میں سے ایسا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کا انکار کر رہا ہے، تو کوئی فرقہ اس میں سے ایسا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا ایسا کہہ رہا ہے، تو کوئی ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگ کو جیسا ہے معاذ اللہ. تو یہ ساری باتیں کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے نا. اور جب وہ کافر ہو گیا، بھلے ہی وہ مسلمانوں کا لباس پہنے، لبادہ اوڑھ کے رہے، لیکن اندر سے تو ہے وہ کافر. تو ایسے لوگوں کی دعائیں مغفرت وغیرہ بالکل بھی نہیں کرنی ہے. جو کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. نمبر 18، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا. جو چیزیں اللہ نے حرام کی اس کو حلال کہہ دے گا. جیسے کہ کتے بلی وغیرہ یہ سب کا گوشت کھانا کیا حرام ہے، شراب پینا کیا ہے حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ حلال ہے تو کافر ہو جائے گا. یا جو چیز حلال ہے جیسے پانی پینا، دودھ پینا، سرکہ وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ حلال ہے. اگر کوئی کہے کہ حرام ہے تو بھی کافر ہو جائے گا. حلال کو حلال جاننا ماننا پڑے گا اور حرام کو حرام جاننا بھی پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا. یا خدا کے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں فرض کی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ماں باپ کی باتوں کو ماننا اور بھی دیگر باتیں، جو بھی کام فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اسے کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. اگر نہ مانے، نہ کرے، نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا. اگر نہیں کرے گا ہے نا تو پھر ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا نہیں کرنے کی صورت میں. اور اگر انکار ہی کر دے، نہ مانے، تو پھر کافر ہو جائے گا. نمبر 19، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، مثلا توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ، جنت و دوزخ، آسمانی کتابیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے. ضروریات دین میں سے جتنی بھی باتیں ہیں سب میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. مثال دیا ہے جیسے قیامت کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، جنت، دوزخ، آسمانی کتابیں وغیرہ سب کے بارے میں انکار نہیں کرنا ہے. کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. نمبر 20، قرآن مجید کو ناقص بتانا اور یہ کہنا کہ اس میں سے جو کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں، یا قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا، یا قرآن میں کوئی عیب بتانا، یا قرآن مجید کی بے ادبی کرنا، یہ سب کفر ہیں.
اگر کوئی یہ کہے گا کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا نہیں ہے بلکہ اس میں سے کچھ آیتیں نکل دیا ہے، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یا پھر کوئی بھی آیت کا انکار کرے گا یا پھر بیعت بھی کرے گا تو یہ سب جملے کن کے ہیں؟ کفر کے ہیں۔ جو ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، غور کرو، یہ سب الفاظ اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا بول چال میں خاص طور پر دھیان رکھو، زیادہ شیخی مت بھگارو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور خبردار بے لگام بن کر کینچی کی طرح زبان چلا چلا کر جو منہ میں آئے اول و فول نہ بکتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو قابو میں رکھو، کیونکہ بہت سی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتی ہیں۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ من اللہ تعالیٰ مسلمان کو کفری کلاموں اور کفریات کے کاموں سے بچائے رکھے، آمین۔ ہے نا، تو زبان جتنی زیادہ چلتی ہے نا، انسان سے غلطی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جتنا بولنے کی ضرورت ہے اتنی ہی بولے، اس کے بعد پھر خاموشی اختیار کر لے، اور جب بولے تو دھیان رکھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے جو کفر ہے۔ اگر کفر الفاظ نکل جائے گا تو انہیں فوراً توبہ کرنا چاہے گا، توبہ کرنا پڑے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر سے دوبارہ اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ علم سیکھو تاکہ معلوم ہو کہ کون سی بات کفر کی ہے اور کون سی بات ایمان کی ہے، تاکہ مسلمان ایمان اور کفر میں تمیز کر سکے۔ نہیں تو پھر کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو تو کہتا مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔